دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل اور فضائل کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ کل جس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی وہ قربانی کے فضائل تھے کہ قربانی آیا واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، کیا ہے؟ تو اس کے اوپر دلائل دیے تھے قرآن و حدیث سے کہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے اوپر کئی آج کل کے لوگ جو تھے وہ جھوٹے پروپیگنڈا کر کر جو ہے نا قربانی کو مسلمانوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی انگریزوں کا حوالہ دے رہے ہیں، کبھی کسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں نے کل بھی بیان کیا، آج بھی تھوڑا وہیں سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہیں وہ مدینے میں رہے، اور انہوں نے 10 سال لگاتار قربانی کی اور 1 سال حج کیا۔ کسی سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، ہر سال قربانی کی۔ یہ اسی بات کے اوپر دلیل تھی کہ قربانی کرنا جو ہے وہ اہم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اگر اہم فریضہ نہ ہوتا تو میرے نبی 1-2 سال تو اس چیز کو چھوڑتے۔ ان کا نہ چھوڑنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور جو لوگ قربانی کو نہ کرنے کے اوپر دلائل دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی خاندان سے اور اسی سے تعلق رکھتے ہیں جس نے کل ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تا قیامت کنکریاں مارنے کا حکم دیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تا قیامت جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہی کرنا ہے۔ جو لوگ آج مسلمانوں کے دلوں سے اس فریضے کی جو ہے نا وہ اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے، کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قربانی کے وجوب کے لیے جو شرط ہے وہ ہے آدمی کا، عورت کا مسلمان ہونا۔ غیر مسلم جو ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ شرط ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ دوسری شرط ہے کہ مقیمی آدمی ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے جو اس کا گھر ہے، جو اس کا رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر رہ رہا ہو، 48 میل اس نے اپنے احاطے سے باہر کا سفر نہ کیا ہو، یعنی کہ 48 میل کے اندر جو ہے وہ اپنے شہر میں آبادی میں رہ رہا ہو، تو اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اگر وہ 48 میل سے باہر کا سفر کر رہا ہے، یا آج کل کے اب میل تو نہیں چلتے، 78 کلومیٹر کم از کم، اگر وہ اپنے گھر سے 78 کلومیٹر دور سفر پہ ہے اور 15 دن سے جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ کم کی ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ شرعاً واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے وجوب کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ ہے آزاد ہونا، یعنی کہ اگر کوئی آدمی غلام ہے تو غلام جو ہے اس کا سارا مال ویسے ہی مالک کا ہوتا ہے، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، تو اسی لیے اگر کوئی غلام ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی غلام نہیں ہے، آزاد ہے، تو اس آدمی کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ چوتھی چیز اس کے لیے ہے بالغ عاقل ہونا۔ بالغ آدمی کے لیے قربانی واجب ہے۔ اگر ایک نابالغ آدمی ہے لیکن وہ صاحب نصاب بھی ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر بھی اس آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے۔ اس لیے قربانی کا وجوب جو ہے وہ بالغ آدمی کے لیے ہے، نہ کہ نابالغ آدمی کے لیے۔ اور آخری اور سب سے اہم چیز آدمی کا صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کتنا ہے؟ اس کے لیے وہی قاعدہ کلیہ ہے جو صدقۃ الفطر کے لیے ہے، یعنی کہ آدمی کے لیے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اگر آدمی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا آج کے کہنے کے مطابق اگر ایک انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت
یا اپنی استعمال کے علاوہ جو زائد ضروریات کا سامان ہوتا ہے اگر آدمی کے پاس وہ موجود ہے تو تب بھی اس آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ اگر کسی مرد اور عورت میں، مسلمان مرد عورت میں اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ قربانی نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر انہوں نے پھر بھی قربانی چھوڑی تو کل میرے نبی کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قربانی چھوڑے اس حال میں کہ وہ صاحب استطاعت بھی تھا تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو اس لیے اگر کسی انسان کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارے پیارے نبی کا حکم ہے، اور اس سے اعراض کرنے والا کہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔